ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کے قرب کو قیامت کی ایک بہت بڑی علامت قرار دیا گیا ہے اور ان کے خروج کا وقت عیسیٰ کے نزول کے بعد بتایا گیا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مزید فرماتے ہیں کہ اہل یورپ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا۔ لیکن اول تو یہ لوگ خود انہی کی تصریحات میں موجود ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ سیاحت و تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے دوسرا اس بات کا بھی احتمال بعید نہیں کہ اب یہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ ہی کی صورت اختیار کر چکی ہو۔ لیکن سید ذوالقرنین کی تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے ان الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ یہ دیوار ذوالقرنین کے تعلق سے ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ڈھا دیں گے اور یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا تعارف اس لحاظ سے کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کے 4 بیٹوں کا ذکر، جن کا نام سام، حام، یافس اور کنعان ہے۔ کنعان طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا۔ عرب اسے سام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سام کی اولاد کے رنگوں میں سفید اور گندمی رنگت شامل ہے۔ شام سے اقوام عرب، فارس اور روم وغیرہ پیدا ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال یعنی بالائی عراق کے باشندے سام ابن نوح کی اولادیں ہیں۔ سام کی اولاد نے بابل سے نکل کر مجعول کی زمین میں قیام کیا کہ یہ زمین کا مرکز یہی ہے۔ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری، نبوت، کتاب شریعت، حسن جمال اور گورا رنگ عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ گندمی قوم کے ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ حضرت سمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کے بیٹوں میں عربوں کے آباء و اجداد سام ہیں، ان سام میں خیر و فلاح ہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حام سے قوم سوڈان اور کبات پیدا ہوئے، یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں، اور حام کی اولاد کی رنگ سیاہی اور کچھ سفیدی مائل ہے جو حبشی النسل ہیں۔ یافس ابن نوح سے ترک، ہمالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں، ان کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ علامہ شہاب الدین محمود فرماتے ہیں اپنی تنصیف میں کہ جمود علماء اور تصریف و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج نبی نوح انسان کی 2 قومیں یا 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس بن نوح کی نسل سے اور ترکوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ یہ نسل انسان کے وحشی قبائل ہیں جو شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے اور مغربی علاقوں میں آ کر تباہی مچاتے تھے۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی قصے کہانی میں بہت سی سراپا اور عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جنہیں مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا تعلق امت کو جو آگاہ فرمایا گیا ہے وہی ہمارے لیے مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کتب جو تاریخی واقعات اور جغرافیائی و ماحولیاتی حالات کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ تضاد اور اختلافات سے بھری ہوئی ہیں جن کے صحیح یا غلط ہونے کا متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج دیوار ذوالقرنین کو ہر روز کھولتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران ان سے کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اس میں دوبارہ سوراخ کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس بنا دیتا ہے۔ اگلے روز یہ پھر کھودنے کا کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ یہ روز کھودتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے کھولنے کا حکم فرما دے گا۔ اس وقت جب یہ دیوار کے شگاف کو آخری حد تک کھول ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل اسے پورا کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے، پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے چھپنے کے لیے بھاگیں گے اور پھر وہ تیر خون میں ڈوبا ہوا واپس آئے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بڑھ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔